غازی پروڈکشن یوٹیوب چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ کتب مالیگاؤں حضرت مولانا اسحاق نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے کچھ باتوں کو سماعت کریں گے۔ دوستوں، حضرت مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فراغت کے بعد سے جب مالیگاؤں تشریف لائے تو مدرسہ بیت العلوم میں آپ کو بحیثیت مدرس مقرر کیا گیا۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بیت العلوم کے بانی حضرت مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ پوری لگن اور دل جمعی کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے تھے کہ انہی دنوں محلہ اسلام پورہ میں خاندان نبوت کے چشم و چراغ عارف باللہ ولی کامل حضرت مولانا سید برکت علی نقشبندی چشتی الجعفری اپنی برکتوں سے اہلیان مالیگاؤں کو مالا مال فرما رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ عالم کو جب تک کسی سچے پیر کا دامن ہاتھ نہیں آتا اس وقت تک انسان گوہر مراد تک نہیں پہنچتا۔ اسی لیے عارف رومی کہتے ہیں، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ حضرت مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ علم ظاہری کی تکمیل تو کانپور سے کر کے آ گئے، مگر تلاش تھی ایک سچے پیر کی، اور پیر کی تلاش میں سرگردہ رہے۔ حضرت مولانا سید برکت علی کی کرامات و بزرگی کا شہرا حضرت مولانا اسحاق کے کانوں تک پہنچا۔ حضرت مولانا سید برکت علی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ امام حسین علی جد والی السلام کی اولاد سے حسینی سادات تھے، ایک دن حضرت مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا سید برکت علی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے حاضر ہوئے۔ پہلی مرتبہ آپ کی پرنور صورت دیکھی اور پیشانی میں نور سیادت محسوس کیا تو بڑے متاثر ہوئے۔ حضرت مولانا سید برکت علی نے حضرت مولانا اسحاق کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ اس انداز تالیف قلبی اور اخلاق کریمانہ نے مولانا اسحاق کو گرویدہ کر دیا۔ آپ کے حسن اخلاق اور علوی صورت اور نبوی سیرت دیکھ کر مولانا اسحاق نے آخر اپنے دل کی بات صاحب دل سے کہہ دی۔ المختصر، یہ جو سوال آپ نے کیا اس کا جواب اطمینان بخش مل جانے کے بعد حضرت مولانا اسحاق نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا برکت علی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کر لی اور آپ کے مرید ہو گئے۔ دوستوں، حضرت مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر مدرس تھے وہیں بہترین خطیب اور مقرر تھے۔ ایک مرتبہ آپ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد میلاد النبی کے جلسے میں اپنے احباب کے ہمراہ کیمپ لشکر کے علاقے میں جانے کے لیے بیل گاڑی سے روانہ ہوئے۔ جب بیل گاڑی پر آپ اس مقام پر پہنچے جہاں آج کولٹ ہے، اچانک بیل گاڑی رک گئی اور بیل تھر تھر کانپنے لگے۔ جو شخص بیل گاڑی چلا رہا تھا اس نے بیلوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، مگر بیل پیچھے کی طرف ہٹنے لگے۔ بیل گاڑی چلانے والے کی نظر جب راستے پر پڑی تو بڑا موٹا لمبا سانپ منہ کھولے دکھائی دیا۔ حضرت مولانا محمد اسحاق نے پیچھے سے فرمایا، گاڑی آگے چلتی کیوں نہیں؟ بیل گاڑی والے نے کہا، حضور، آگے سانپ ہے جس کی ہیبت سے بیل آگے نہیں بڑھتے۔ حضرت مولانا اسحاق نے فرمایا، بس اتنی سی بات ہے، سانپ سے میرا نام لے کر کہہ دو کہ بیل گاڑی میں حضرت مولانا اسحاق موجود ہے اور حضرت کا حکم ہے راستہ دے۔ جب بیل گاڑی والے نے بلند آواز سے پکارا تو اس جملے کے کہنے کے فوراً بعد سانپ راستے سے ہٹ گیا اور بیل گاڑی آگے بڑھ گئی۔ دوستوں، ایک زمانہ تھا کہ مالیگاؤں کی سرزمین پر جادو، ٹونا، چڑیل اور ٹونین کے معاملات کافی سنے جاتے تھے، اور آج بھی ایسی باتیں کانوں تک آتی ہیں۔ جس وقت تو حضرت ظاہری طور پر حیات تھے اس وقت تو اگر کسی کو ٹونین یا چڑیل لگ جاتی اور وہ نہ نکلتی
پریشان کرتی تو اس کے کانوں میں یہ کہہ دیا جاتا کہ حضرت مولانا محمد اسحاق تشریف لا رہے ہیں، تو حضرت کا نام مبارک سن کر ٹونین کی شرارتوں کا اثر فوراً ختم ہو جاتا۔ دوستوں، ہندوستان اپنی کئی خصوصیات کی بنیاد پر سونے کی چڑیا کہلاتا ہے۔ مسلمانوں نے تہذیب و تمدن، معاش، علوم و فنون، لال قلعہ، تاج محل اور ان جیسی تاریخی عمارتوں سے ہند کو سجایا، لیکن تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کو ایک نہ بھایا۔ ان ظالم انگریزوں نے سونے کی چڑیا ہند کو لوٹنے کا منصوبہ بنایا، اہل ہند کو لڑوا کر لوٹ کھایا۔ اس پر ملت کے قائدین کو غصہ آیا۔ علامہ فضل حق حیرآبادی، علامہ فضل رسول بدایونی، حضرت کافی مراد آبادی اور ان جیسے بے شمار علماء حق نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دے کر جہاد کا نعرہ لگایا۔ انقلاب کی آواز بلند کرنے میں علماء نے بڑا رول ادا کیا۔ جہاں ہندوستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں حق کی آواز بلند ہو رہی تھی، وہیں ہمارے شہر مالیگاؤں کے علماء و عمائدین نے بھی سر پر کفن باندھا، جس میں حضرت مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا کردار بھی کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ آپ نے اپنی خطیبانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر لوگوں میں ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف جہاد کی روح پھونکی، بلکہ غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق نے پیشن گوئی کرتے ہوئے ایک تاریخی جملہ کہا جو لفظ بلفظ صحیح اور سچا ثابت ہوا۔ آپ نے اپنے خطاب نایاب میں یوں فرمایا کہ ہند سے انگریزوں کا جنازہ اٹھ چکا ہے، ان قریب تجہیز و تکفین بھی ہو جائے گی، ہندوستان آزاد ہوگا۔ ہمیں اللہ کے بھروسے پر تحریک جنگ آزادی کو تیز کرنا چاہیے۔ فتح و کامرانی ہمارے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ یہ سارے معاملات انگریز حکومت کو اچھے نہ لگے۔ حضرت مولانا اسحاق کو جیل بھیجنے کی کوشش کی، لیکن انگریز اور اس کے طرفداروں کو ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ دوستوں، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے اور در رسول کی حاضری ہر عاشق رسول کی دلی تمنا ہے، کیونکہ ہر عبادت پر ثواب کی بشارت ہے، لیکن در رسول کی حاضری ایسی سعادت کی بات ہے جس پر من زار قبری وجبت لہو شفاعتہ کہہ کر آقا کریم علیہ السلام نے شفاعت کی بشارت عظمیٰ سے اپنے غلاموں کو نوازا ہے۔ حضرت مولانا محمد اسحاق عاشق رسول تھے۔ آپ نے بھی ایک مرتبہ اس پرمشقت دور میں حج اور زیارت روضہ رسول کی سعادت حاصل کی۔ اسی سفر میں ایک حادثہ بھی پیش آیا کہ ایک مقام پر آپ کے رفقائے سفر پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور ساز و سامان چھیننے کی کوشش کی۔ لوگوں نے آپ سے عرض کیا تو آپ نے اس بیابان میں گڑ گڑا کر دعا کی۔ آپ کی دعا کا یہ اثر تھا کہ ڈاکو مہربان ہو گئے اور سامان لوٹا کر یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ آپ کو جانے کی اجازت ہے۔ دوستوں، عشق جب بے چین کرتا ہے اور عاشق محبوب کی یاد میں تڑپتا ہے تو اس وقت تو جذبات و احساسات اشعار میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں، مگر عاشق رسول کا حال یہ ہے کہ جب اس کا دل تڑپتا ہے تو وہ کسی کے زلف و رخسار کی بات نہیں کرتا، بلکہ اپنے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف واللیل اور رخ والضحیٰ کے ذکر سے اپنے دل کو تسکین دیتا ہے۔ حضرت مولانا اسحاق انہی عاشقان رسول میں تھے جن کو اللہ نے شعر کہنے کی صلاحیت سے نوازا تھا۔ آپ شاعری میں مقصد تخلص استعمال فرماتے۔ آپ نے اکثر نعتیہ اشعار کہے جو آپ کے قلبی جذبات اور عقائد کے ترجمان ہیں۔
اور تصوف پر کچھ غزلیں بھی کہی ہیں۔ کچھ اشعار حضرت مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ جلا رہا ہے کوئی آندھیوں میں جیسے چراغ، تیرے خیال میں ہر رات یوں گزرتی ہے، ایک ٹھنڈک ہے چاندنی کی طرح، ہو گیا کون میرے دل میں مکین، ہر شے میں تیرے نور کا جلوہ ہے یا نبی، موسیٰ ہے کہ طور سے ہو لو لگی ہوئی، دیکھا نہ میں نے مکہ کو بے مدینہ آج تک، جنت کی سیر مجھ کو نہ حاصل کبھی ہوئی، روتا ہوں بے شمار غم ہجر شاہ میں، روتا ہوں بے شمار غم ہجر شاہ میں، آنکھوں سے موتیوں کی چھڑی ہے لگی ہوئی۔ دوستوں، یہ اشعار تھے حضرت مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے۔ آپ کے خلف اکبر حضرت مولانا محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ بیان کرتی تھی کہ وصال کے کئی دن پہلے حضرت نے ہمیں آگاہ کر دیا تھا کہ عنقریب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اور بہت ساری نصیحتیں فرمائی تھی۔ بالآخر علم و حکمت، کرامت و ولایت کا وہ سورج 21 رجب المرجب کا دن گزار کر 22ویں شب میں مغرب اور عشاء کے درمیان ہمیشہ کے لیے اپنی یادوں کو ہزاروں دلوں میں چھوڑ کر غروب ہو گیا، جس کی رمق اور روحانی فیضان سے آج بھی لوگ مالا مال ہو رہے ہیں اور صبح قیامت تک مالا مال ہوتے رہیں گے۔ دوستوں، حضرت مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہے جن کے لیے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی مسخر کر دیے گئے۔ حضرت مولانا اسحاق کے دیکھنے والوں سے سنا گیا کہ حضرت کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے جنات بھی آیا کرتے تھے۔ حضرت کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ حضرت سے ایک رات بعد نماز عشاء ملاقات کے لیے آئے، تو جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو یوں لگا کہ کچھ بچے ایک ساتھ مل کر قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں اور حضرت پڑھا رہے ہیں۔ وہ لوگ اجازت لے کر جب اندر داخل ہوئے تو دیکھا کوئی موجود نہ تھا۔ سب کے سب حیرت میں ڈوب گئے اور حضرت سے عرض کیا، حضور، یہاں تو ابھی ابھی مدرسہ چل رہا تھا، سارے طلبہ کہاں چلے گئے؟ تو حضرت نے مسکرا کر فرمایا، طلبہ کو دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے بیک زبان ہو کر کہا، جی ہاں۔ پھر حضرت نے فرمایا، دیکھ لو گے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت نے فرمایا، دیکھ سکو گے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر میرے طلبہ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر دیکھ لو۔ جب ان لوگوں نے دیکھا تو عجیب منظر تھا کہ پورے کمرے میں سانپ رینگتے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے حیرت سے کہا، یہ کون سے طلبہ ہیں؟ حضرت نے فرمایا، یہ انسان نہیں بلکہ جنات ہیں جو میرے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک بچہ کئی دن سے بیمار تھا، گھر والے علاج سے پریشان ہو گئے۔ جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو اس وقت وہ لوگ اس بچے کو حضرت مولانا اسحاق کی بارگاہ میں لائے۔ تب حضرت نے دیکھتے ہی فرمایا، اس پر جنات کا اثر ہے۔ پھر حضرت نے بچے سے مخاطب ہو کر فرمایا، اس کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ تو اچانک اس بچے پر جنات حاضر ہوئے اور کہتے ہیں، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تب حضرت نے فرمایا، تم اس کو نہیں چھوڑو گے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اور بچے کے گھر والوں سے فرمایا، اس کو کل لانا۔ جب دوسرے دن بچے کو لے کر اس کے گھر والے حاضر ہوئے تو حضرت نے 4 تعویذ لکھ کر 4 آدمیوں کے ہاتھ میں دے کر موسم پل پر ہوا کے رخ پر کھڑا کر دیا اور بچے کو بھی لے کر وہیں کھڑے ہو گئے۔ ہوا کے جھونکوں سے جب تعویذ لہرانے لگے تو تھوڑی ہی دیر میں 2 کبوتر اڑتے ہوئے آئے اور اس بچے کے قدموں پر گرے اور ان میں آگ لگ گئی
ان کبوتروں کو لوگوں نے جلتے ہوئے دیکھا۔ حضرت نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں فرمایا، میں نے کہا تھا نا کہ اگر تم اس بچے کو نہیں چھوڑو گے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ لوگوں نے حضرت سے پوچھا، ان کبوتروں کا کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، اس بچے کو 2 جنات لگے ہوئے تھے جن کو بشکل کبوتر میں نے جلا دیا۔ دوستوں، حضرت مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ لوگ بہت زیادہ قریب تھے۔ انہی میں ایک صاحب محمد حسن پہلوان عرف و ملنگ صاحب تھے۔ انہی کا بیان ہے کہ حضرت کے وصال سے کچھ روز قبل حضرت نے مجھے کسی کام سے باہر بھیجا تو میں نے حضرت سے عرض کیا، حضرت آپ کی طبیعت علیل ہے اور آپ مجھے باہر بھیج رہے ہیں تو میرے آنے کے بعد آپ مجھ سے ملیں گے یا نہیں؟ حضرت نے مسکرا کر فرمایا کہ میں تم سے ضرور ملوں گا، مگر اللہ کا کرنا ایسا کہ حضرت انہی دنوں وصال فرما گئے۔ بعد وصال جب ملنگ کو اطلاع ہوئی تو وہ دوڑے دوڑے آئے، اور جب تجہیز و تکفین ہو چکی تو ملنگ نے کہا، قبر میں اترنے کا شرف مجھے دیا جائے۔ ملنگ کہتے ہیں کہ جب میں حضرت کو قبر میں لٹا رہا تھا تو میرے دل کو یہ خیال بار بار بے چین کر رہا تھا کہ حضرت نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ضرور ملوں گا، لیکن حیرت ہے کہ مجھ سے ملے نہیں۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے سر کی طرف سے کفن کا بندھن کھول کر کفن کو چہرے سے ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور مسکرایا اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ گویا حضرت کی مسکراہٹ مجھ سے کہہ رہی ہو کہ نہ ملنے کا شکوہ نہ کرنا، ملاقات کا وعدہ بعد وصال بھی اس طرح پورا ہو گیا۔ دوستوں، حضرت مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت مولانا محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طالب علمی کے زمانے کا ایک واقعہ خود بیان کیا کہ ایک رات ایک شخص نے اپنے گھر مدعو کیا۔ مغرب کی نماز کے بعد جب مولانا معصوم مدرسے سے باہر نکلے اور نالے سے کنارے کنارے چلنے لگے، مولانا معصوم کا بیان ہے، میں نے سامنے کی طرف دیکھا تو دوسرے کنارے پر ایک خوبصورت بزرگ سر پر عمامہ سجائے ہوئے میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، حتیٰ کہ میں اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ پھر جب میں کھانا کھا کر فارغ ہوا اور مدرسے کی طرف واپس ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پھر وہی بزرگ میرے مقابل سمت میں نالے کے کنارے کنارے چلتے ہوئے نظر آئے۔ جب میں مدرسے کے قریب پہنچا تو انہوں نے فرمایا، تمہاری منزل آ گئی، اچھا میں چلتا ہوں۔ اس واقعے نے مجھ کو بے حد متاثر کیا۔ جب میں نے یہ واقعہ گھر جا کر اپنی والدہ صاحبہ کو بتایا تو انہوں نے پوچھا، اس بزرگ کا حلیہ کیسا تھا؟ جب میں نے حلیہ بیان کیا تو میری والدہ صاحبہ نے فرمایا، وہ تمہارے والد حضرت مولانا اسحاق تھے جو تمہاری حفاظت کے لیے تشریف لائے تھے۔ دوستوں، حضرت مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نیا پورے میں مینارہ مسجد کے قریب ایک عمارت کے کمرے میں لوگوں کو درس دیا کرتے تھے۔ جب حضرت نے وصال فرمایا تو اس وقت تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ حضرت کے وصال کے بعد حضرت کی جگہ خالی ہو گئی ہے، عامت المسلمین کے مفاد کی خاطر کسی نہ کسی دوسرے مدرس کو منتخب کرنا چاہیے۔ لوگوں نے آپ کی جگہ درس و تدریس کے لیے مولوی نقی صاحب کو مقرر کیا۔ مولوی نقی جب پہلی مرتبہ لوگوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے اور درس کی نیت سے حضرت مولانا اسحاق کی مسند پر بیٹھے تو اچانک غیبی طور پر کسی نے مولوی نقی کے چہرے پر تماچے رشید کیے اور مسند سے نیچے ڈھکیل دیا۔ موجودہ لوگوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ مسند سے ڈھکیلنے والا اور تماچے رشید کرنے والا نظر تو نہیں آیا، لیکن لوگ برابر محسوس کرتے رہے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ کسی کو اس جگہ بیٹھنے کی جرأت نہیں ہوئی، بلکہ اس واقعے کی ہیبت کا اثر یہ ہوا
کہ وہ کمرہ اب بھی بند ہے اور اس پر تالا لگا ہوا ہے۔ دوستوں، یہ تھے کتب مالیگاؤں حضرت مولانا اسحاق نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار آج بھی شہر مالیگاؤں، مشرقی اقبال روڈ، بڑا قبرستان کے مین دروازے سے داخل ہوتے ہی دائیں جانب موجود ہے۔ ہر سال 21 رجب المرجب کو عرس کی تقریب منعقد ہوتی ہے اور امسال سن ہجری 1446 سن عیسوی 2025 21 رجب المرجب کو حضرت مولانا اسحاق نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا 100 سالہ عرس منایا جا رہا ہے۔ عرس کی تقریب میں شریک ہونے والے تمام زائرین کو ہم مبارکباد اور نیک خواہشات پیش کرتے ہیں اور خصوصی طور پر حضرت مولانا اسحاق نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اہل خانہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔